السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائیکلون اکیڈمی آف لرنرز کے پلیٹ فارم سے حسن خلیل آج آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جو اس وقت جو آج کا موضوع ہم لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی۔ بہت ہی یہ جو مسئلہ ہے آج کل پاکستان میں اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل حوالے سے ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے جو معاشیات کا علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کی آپس میں بھی ڈبیٹ ہی اس حوالے سے چل رہی ہے۔ تو آج ہم اشتیاق احمد فروخ صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں جنہوں نے اسٹیٹ بینک کے ڈفرینٹ پوسٹ پہ، ہائر پوسٹ پہ کام کیا ہوا ہے اور اچھا ایکسپیرینس رکھتے ہیں اس حوالے سے۔ ڈائریکٹر رہے ہیں ڈفرینٹ پوسٹ سے، ایڈیشنل ڈائریکٹر رہے ہیں، اور میرے خیال میں ہمیں اس حوالے سے ان سے اچھا اس وقت میرے جو لنک میں لوگ تھے ان سے اچھا ہمیں کوئی گائیڈ نہیں تھا کر سکتا۔ تو اس حوالے سے آج ہم ان سے ڈفرینٹ جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے حوالے سے ان کے ویوز ہیں ان سے لیتے ہیں۔ اور جی اشتیاق صاحب آپ کیسے ہیں؟ آپ کی صحت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سر، تھینک یو۔ آپ نے اس موضوع پہ میرے خیالات سے استفادے کے لیے تشریف لائے۔ تھینک یو سر۔ میں آپ کو اس معاملے کی ابتدا کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ جی سر۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس ملک پہ قبضہ کر لیا جائے۔ جی جی۔ لہٰذا ایسا نظام سامنے آیا جس میں مختلف ملکوں نے دنیا کے مختلف حصوں پہ قبضہ کیا اور وہاں کے وسائل سے استفادہ کیا۔ جی جی۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک امریکہ کے علاوہ دوسرے ممالک بھی جوہری توانائی سے روشناس ہو چکے تھے، جی بہتر۔ اور دنیا نے محسوس کیا ایٹم بم گرنے کے بعد کہ یہ جنگ اب اور قبضہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جی بہتر۔ لہٰذا ایک سیپریٹ باڈی تخلیق کیا گیا جس کو WTO کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن۔ جی بہتر۔ اور اس کے نیچے ایک مالیاتی نظام ترتیب دیا گیا کہ آئندہ تجارت اور قرض کے نظام کے ذریعے دنیا کے وسائل سے استفادہ کیا جائے، لڑائی نہ ہو بلکہ ممالک پہ قبضہ قرض اور تجارت کے ذریعے کیا جائے۔ جی بہتر۔ مقصد وسائل سے استفادہ ہے۔ وسائل سے استفادہ۔ آج ہم جہاں پہنچ چکے ہیں ہم بڑی بری طرح اس دائرے میں پھنس چکے ہیں۔ جی جی۔ کس نے کیا کیا ہے، میں سیاسی باتوں کی طرف نہیں جاتا، پیورلی اقتصادی معاملات کو ڈسکس کروں گا۔ WTO کے تحت پھر IMF کا نظام آیا، ورلڈ بینک کا نظام آیا اور دوسرے ذیلی ادارے سامنے آئے جنہوں نے دنیا کی مالیات اور تجارت کو اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دیا، اور فارن ایکسچینج کا نظام سامنے آیا اور ایکسچینج ریٹس کا نظام سامنے آیا، اور جو پہلی جنگ عظیم کے بعد تک ٹریڈ کے طریقہ کار تھے ان میں تبدیلیاں آ گئیں، اور اس ضمن میں بینکنگ کو بہت زیادہ فروغ ملا۔ ہر چیز کو بینک کے ذریعے بھیجا جائے، اور لیٹر آف کریڈٹ کا ایک ایسا نظام سامنے رکھا گیا جس کی ایشورنس اور بینک کی بیکنگ کے اوپر اربوں روپے کے کاروبار دنیا میں چل رہے ہیں۔ جی بہتر۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 1960 میں جی جی۔ ایک ریگولیشن بنائی جس میں سود کو پرائیویٹ لیول پہ جائز قرار دے دیا گیا۔ صحیح۔ 1960 کی ریگولیشن کے تحت۔ صحیح۔ اور مہاجن، خواہ وہ مسلمان تھا یا ہندو تھا یا کوئی اور تھا، وہ ہماری دیہاتی زندگی پہ قابض ہو گیا۔ صحیح۔ اس نے مشرقی پاکستان، سندھ اور KPK اور بلوچستان میں خصوصاً جو زرعی پیشے سے وابستہ لوگ تھے ان کو قرض دیے اور سارے مفادات خود سمیٹتے رہے،
حتیٰ کہ 300% تک سود پہ کاشتکاروں کو قرضہ ملتا تھا جو مہاجن دیتا تھا۔ اب یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قائد اعظم کی تقریر کے مطابق پاکستان کے اقتصادی نظام کو اسلام کے اقتصادی نظام میں تبدیل کیا جاتا، جی بہتر، لیکن پاکستان کے اقتصادی نظام میں سود کو 1956 میں مستقل حیثیت دے دی گئی جب اسٹیٹ بینک کا ایکٹ بنا اور اس کے مختلف سیکشنز نے سود کے ذریعے کاروبار کو رائج کر لیا، جی بہتر، تسلیم کر لیا، اور اس کے نتیجے میں ہماری معیشت ایک ایسی معیشت بن گئی جس کو چند مہاجن یا سود دینے والے لوگ، خواہ ان کو آپ ادارے کہیں یا افراد کہیں، جی بہتر، وہ ملک کے اوپر مختلف طریقے سے قابض ہوتے گئے۔ صحیح، 1958 کے مارشل لاء کے بعد کلی طور پر ہم نے اپنی معیشت کو امریکہ اور اس کے الائز کے سپرد کر دیا، اور ہم WTO کے نظام میں مکمل طور پہ آ گئے۔ باہر سے ایڈ کے لفظ سے ہمیں دھوکہ دیا گیا، جس میں 75% سے بھی زیادہ لون ہوتا تھا اور 25% کبھی اس سے کم کبھی اس سے زیادہ جو ڈونیشن ہوتی تھی، صحیح، اس کے ذریعے ہماری اکانومی کو ترتیب دیا گیا، انڈسٹریلائز کیا گیا۔ تو ان لوگوں کو بڑی بڑی انڈسٹریاں لگانے کے لائسنس دیے گئے۔ لائسنسز کے نظام نے ایک ایلیٹ کلاس پیدا کی۔ صحیح، دوسری طرف زراعت میں یہ جانے بوجھے بغیر کہ جب قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو پاکستان کی ساری زمین پاکستان کی ملکیت ہو گئی، لیکن انگریز نے جن کو بڑی بڑی جاگیریں عطا کی تھیں اور کس وجہ سے کی تھیں اس سے قطع نظر کر کے ان لوگوں کو انہی کا وارث رکھا گیا، اور جو ٹوٹی پھوٹی زرعی اصلاحات کیں وہ زمین جو لی گئی وہ بہت کم تھی، اور ان کے مزید مستقبل میں خریداری کے راستوں کو بند نہیں کیا گیا۔ اس طرح ایلیٹ کلاس کے پاس انڈسٹریل، ایگریکلچر، بزنس اور ہر قسم کے ریسورسز جو تھے وہ دے دیے گئے۔ اسی طرح بینکنگ کے نظام کو جب وسعت دی گئی تو مشرقی پاکستان جو ہمارا سینئر پارٹنر تھا بائی پاپولیشن، وہاں پہ کوئی بینک ان لوگوں کو بنانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ صحیح، اور سندھ میں ایک بینک تھا جو بھٹو صاحب کے دوست تھے، نیشنل کمرشل بینک اس کا غالباً نام تھا، اس کو وائنڈ اپ کر دیا گیا۔ تو یہ اس قسم کے فیصلے تھے جنہوں نے معاشرے میں اونچ نیچ اور تفریق کے عمل کو بہت زیادہ فروغ دیا۔ یہ ابتدا ہے۔ صحیح، اب جب آپ اس نظام میں چلے گئے تو اس کے نتیجے میں پھر آپ IMF کے بھی ممبر بنے، اور آپ ایکسچینج ریٹ میں بھی ان کے مٹھی میں آ گئے۔ جی بہتر، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتے، ہم عالمی اداروں کے پاس آہستہ آہستہ آگے کی طرف جھکتے چلے گئے۔ جی بہتر، اب اس عرصے میں 1965 کی جنگ ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی، مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا۔ یہ سارا ایک اخراجات کا پہاڑ تھا۔ صحیح، وہ کہاں سے آئے کوئی نہیں جانتا، وہ قرضے کیسے ہمیں ملے، اس کا معاشرے کے اوپر کیا اثر ہوا، اکانومی پہ کیا اثر ہوا، کبھی نہ ہمیں بتایا گیا ہے، نہ اس کو تاریخی طور پر کتابوں میں ڈالا گیا ہے۔ صحیح، جنہوں نے ایسا کیا انہوں نے قومی مفاد میں کیا ہوگا، میرے لیے ان پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بہتر سر، لہذا ہم اب موجودہ صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جو اٹانومی تھی اس کا بھی باعث WTO کا ہی نظام تھا۔ صحیح، جب فیصلہ کر لیا گیا کہ آئندہ دنیا کے وسائل پہ قبضہ جنگ سے نہیں ہونا،
تو پھر بینکنگ کے نظام کو توسیع دی گئی، صحیح، اور بینکنگ کے نظام میں مرکزی بینک کی حیثیت تھی. جی تو بالکل، WTO کے پلانرز نے یہ سوچا کہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں کہ ساری دنیا کے مرکزی بینک بظاہر اپنے ملک میں مرکزی بینک ہوں، مگر وہ WTO کے تحت جو ادارہ ہوگا اس کی برانچز کے طور پہ کام کریں. مجھے 1984 میں بینک آف انگلینڈ میں ٹریننگ میں جانے کا جی بالکل، اتفاق ہوا. جی جی، اس زمانے میں یہ مسئلہ وہاں بڑے زور و شور سے چل رہا تھا، اور بیلجیم سے آئے ہوئے ایک نوبل laureate پروفیسر تھے اکنامکس کے، جن کے ساتھ میری لمبی ڈسکشنز ہوئیں، کیونکہ میں سود کی وجہ سے اس نظام کو تو رکھنا چاہتا تھا، مگر اس کی شکل دوسری دیکھنا چاہتا تھا، تاکہ ہم اس نظام کو دین سے ہم آہنگ کر سکیں. جی بہتر، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ وہاں تو بینک آف انگلینڈ کو پہلے سپلٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور ہسٹوریکلی ہمیں پتہ ہے کہ بینک آف انگلینڈ کو ہی پہلے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. بینکنگ علیحدہ ہوئی اور باقی کام علیحدہ کر دیا گیا. صحیح، مسلمان ملکوں میں سے پاکستان کو سلیکٹ کیا گیا. چونکہ میں اس وقت بینک آف انگلینڈ میں موجود تھا، وہاں ٹریننگ لے رہا تھا، بہت سی باتیں مجھے کوریڈورز میں سننے کو ملی، اور جو اخبارات میں چھپیں یا کتابیں مجھے وہاں سے پڑھنے کو ملی، ان میں نے دیکھا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو علیحدہ کر دیا گیا اور ایک ذیلی ادارہ بنایا گیا جو لوکل معاملات کو ڈیل کرے گا. صحیح، اب جو لوکل معاملات کو ڈیل کرنے والا ادارہ ہے، اس کا ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، وہ اسٹیٹ بینک کی سبسیڈیری ہے، صحیح، صحیح، اور جو مین اسٹیٹ بینک ہے وہ اپنے طور پہ وزارت خزانہ سے مل کر چلتا تھا. صحیح، صحیح، اب یہاں پہ جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس تھی سینٹرل بینک میں ساری دنیا میں، جیسی کہ ہونی بھی چاہیے جائز حد تک، اس کی وجہ سے WTO کو یہ دشواری آ رہی تھی کہ وہ سینٹرل بینکس کو ایک ایسی صورت میں اکٹھا نہیں کر پا رہے تھے جس سے وہ دنیا کے بینکاری نظام کو اپنی مرضی سے چلا سکیں. صحیح، اور وہ جو خواب تھا کہ آئندہ دنیا پہ قبضہ وسائل کے ذریعے وہ معاشی طور پہ تجارت اور بینکاری کے ذریعے کیا جائے گا. لہذا 92-93 میں یہ اسٹیٹ بینک میں باتیں شروع ہوئیں. جب اس وقت میں کراچی میں تھا، یہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی ہونی چاہیے، لیکن اس وقت تک اٹانومی کی لیول کو ڈسکرائب نہیں کیا گیا. اٹانومی ہونی چاہیے، ٹھیک، اچھی بات ہے. بعض معاملات میں بینک دولت پاکستان کو خود مختار ہونا چاہیے، اور ایسے معاملے کام کرے کہ جہاں پہ سیاست کی وجہ سے ملک میں معاشی فیصلے ایسی صورت میں جائیں جو عام لوگوں کے مفاد میں نہ ہوں، تو اسٹیٹ بینک اپنے طور پہ اس دشواری سے ملک کو نکال سکے، اور پولیٹیکل گیم کو اپنی جگہ چلتے رہنا چاہیے. جی صحیح، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ اس وقت کی جو سیاسی حکومتیں تھیں انہوں نے اس سے ایگری نہیں کیا. جی بہتر. درمیان سے منقطع ہو گیا تھا یہ ویڈیو کسی وجہ سے، تو ہم اس کو نیکسٹ لے کے چلتے ہیں. جی اشتیاق صاحب، یہاں سے ہم تھوڑا بات آغاز کرتے ہیں. جی، اس وقت کی حکومتوں نے جو اٹانومی کی لیول تھی اس سے ایگری نہیں کیا، لہذا یہ معاملہ لٹکتا رہا. اس عرصے میں چونکہ ہم معاشی طور پر اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر سکے، خواہ وہ مسلم لیگ کی حکومت تھی یا پیپلز پارٹی یا کوئی اور، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری جو ایکسٹرنل بورنگ تھی اور انٹرنل بورنگ وہ تمام حد کراس کر گئی. اگر آج آپ دیکھیں تو ہماری معیشت اور معاشی نظام، قانون، آئین اور اخلاقیات کی تینوں حدوں کو توڑتا ہے. صحیح.
یعنی ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ سود ختم کرنا ہے، ہماری شریعت کہتی ہے کہ سود حرام ہے، 2007 کا قانون کہتا ہے کہ سود نہ صرف حرام ہے بلکہ ایک جرم ہے جس کی 2007 کے قانون میں سزا بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ اس صورتحال میں یہ بہت دشوار تھا کہ مرکزی بینک کو ہر طرح کی آزادی دی جائے، لہذا جو موجودہ سیٹ اپ تھا اس میں اس چیز کو کنسیڈر کیا گیا اور حالات کی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور وہ کریڈٹ لائنز جو آئندہ کے لیے پرومس کی گئی ہیں یا اس وقت اویلیبل ہیں یا اسی طرح کی دوسری صورتوں کو سامنے رکھ کر ایک ایسی مرکزی بینک کی آزادی کا تصور سامنے لایا گیا ہے جو میری رائے میں مناسب نہیں ہے۔ اس کو مناسب بنانے کے لیے جو پراپر فورم ہے اس کو پارلیمنٹ میں لے جایا ہے اور وہاں نہ صرف پارلیمنٹیرینز بلکہ اکانومسٹ کو بھی بلا کر اور بینکرز کو بھی بلا کر متبادل تجاویز لی جائیں۔ اسٹیٹ بینک کی آزادی بری بات نہیں ہے اور میں اس کے حق میں ہوں، لیکن اس آزادی کو میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ جہاں حکومت مجبوریوں کے تحت کوئی کام نہیں کر سکتی اس کو بینک دولت پاکستان کے مفاد میں فیسیلیٹیٹ کرے۔ مجھے یاد پڑتا ہے بہت پہلے ایک پی سی ڈی اسکیم دی گئی، یعنی پیپلز کریڈٹ اسکیم دی گئی۔ اس وقت جنرل ایوب جو تھے وہ پاکستان کے صدر تھے اور جب وہ اسکیم لانچ کی گئی تو 50,000 روپے تک قرضہ تھا، مگر لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ یہ پیسہ تو واپس نہیں کرنا ہے، یہ تو آپ کو ایک تحفہ دیا گیا ہے کیونکہ مارشل لاء کے تحت الیکشن ہونے والے تھے۔ اب اس صورت میں وہ پوری کی پوری اسکیم میں نے اس کا کیا تھا محاسبہ اور وہ لاس میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح ایک اسکیم اور آئی، پیلی ٹیکسی اسکیم، وہ بھی ساری لاس ہو گئی۔ پھر میاں صاحب کے زمانے میں ایک اور لینڈنگ کی اسکیم دی گئی، وہ بھی لاس میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو کا راستہ روکنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس اختیار ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ مرکزی حکومت کے کسی بھی فیصلے کو اسٹیٹ بینک کھڑا ہو کے یہ کہے کہ یہ درست نہیں ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو طے کیا جائے اور وہ لمٹس واضح کی جائیں اور مقرر کی جائیں جو ملک کے مفاد میں ہوں۔ مرکزی بینک کی جو آزادی ہے یا اس کا خود مختار ہونا ہے یہ ہمارے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ ہمارا مرکزی بینک ہے، ہم اس کے شیئر ہولڈرز ہیں، چونکہ قوم اس بینک کی مالک ہے تو ہم ہی اس کے شیئر ہولڈرز ہیں۔ تو شیئر ہولڈرز سے پوچھے بغیر آپ کیوں اس کو ایسی آزادی دے رہے ہیں جس کی درخواست یا حکم باہر سے آ رہا ہے؟ اشتیاق صاحب، یہ جو ابھی اگر اٹانومی اسٹیٹ بینک کے پاس چلے گئی ہے اور انٹرنیشنل جو پولیٹیکل سینیریو ہے جسے ہم پولیٹیکل اکنامکس بھی کہہ سکتے ہیں، تو کیا اس جو اٹانومی کا استعمال کس طرح ملک کے مفاد کے لیے واشنگٹن سچویشن کی طرف ہمیں لے کے جا سکتا ہے کہ پاکستان مزید ڈیفالٹ سچویشن کی طرف چلا جائے، یا ہمارے یہاں پہ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کیا یہ مزید معاشی مسائل کا جو ہے وہ مزید ہم شکار ہوں گے کہ نہیں؟ دیکھیے، یہ جو آزادی ہے اگر اس کو ان راستوں پہ نہ چلایا گیا اور اس سمت میں نہ لایا گیا جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، تو پھر جو آپ کے ڈونرز یعنی قرض دینے والے ہوں گے وہ آپ کے ملک کی معاشی سمت کو مقرر کریں گے۔ جب باہر کی طاقتیں آپ کی معاشی سمت کو مقرر کریں گی تو لامحالہ وہ ہمارے مفاد میں نہیں ہو سکتی۔ قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ آپ قومی مفاہمت کریٹ کریں
اور وہ چیزیں جن کے لیے مرکزی بینک کو آزادی کی ضرورت ہے وہ دی جائیں، ضرور دی جائیں، مگر وہ آزادی ہماری یعنی عوام جو اس بینک کے شیئر ہولڈرز ہیں اور ہوتے تھے ان کی مرضی سے ہونی چاہیے، ان کے مفاد میں کیا ہے۔ ورنہ تو آپ جیسے جیسے باہر سے قرضے لیتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس شرائط آتی جائیں گی، اور خدا نخواستہ اگرچہ امریکہ یہ کہہ چکا ہے، میں پھر بھی کہتا ہوں خدا نخواستہ آپ سے یہ ڈیمانڈ ہو کہ آپ اپنا جو ریئل ڈیفنس ہے تھینکس ٹو ڈاکٹر قدیر خان جی اس میں کوئی ایسی رعایات دی جائیں جس میں ہماری آزادی نہ رہے۔ جی بہتر۔ جی اشتیاق صاحب، یہ جو اٹانومی کے ہم مسائل کے حوالے سے تو ہم نے گفتگو کر لی، اب ایک مزید سوال کا اضافہ کرتا چلوں کہ یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی اور اس کا حل کس صورت میں ہم کر سکتے ہیں، چونکہ اب ہم شکنجے میں تو آ چکے ہیں، یہ چیزیں تو ہیں، تو اب ان مسائل کا تمام کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ حسن صاحب، یہ سوال انتہائی اہم ہے۔ جب ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے جس سے ہم نے نبرد آزما بھی ہونا ہے اور اس کو شکست بھی دینی ہے اور اپنے ادارے کو زندہ اور دنیا میں وائبرنٹ بھی رکھنا ہے، جی بہتر۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اس پہ بہت غور کیا ہے۔ الحمدللہ مجھے اس کا سمپل سا جواب یہ موصول ہوا ہے کہ اس وقت آپ کی اکانومی آئین، قانون اور اخلاقیات کے دائرے کے خلاف ہے۔ آئین کہتا ہے سود ختم کیا جائے، وفاقی شرعی عدالت اس پہ بیٹھی ہوئی ہے اور حکومت وہاں اپنے آرگومنٹس مکمل نہیں کر رہی ہے، جی لہذا ججمنٹ نہیں آ رہی، جی بہتر۔ تو اس کو آئینی طور پہ آئین کے دائرے میں لایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانون کے دائرے میں لائی جائے۔ قانون سے میری مراد 2007 کا قانون ہے جو یہ کہتا ہے کہ سود نہ صرف حرام ہے بلکہ ایک جرم ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر سے اس جرم کو ختم کرنا مقصود ہے کہ وہاں سے شروع کیا جائے۔ جی بہتر۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی اکانومی کو لائیں تاکہ حلال، حرام، جائز، ناجائز، رشوت، منافع خوری، ان چیزوں کا آپ کو شرعی حل مل سکے۔ ان سارے معاملات کو طے کرنے کے لیے جو آسان ترین راستہ ہے اور مشکل ترین چڑھائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سود کے کیس کو ڈیسائیڈ کروائیے۔ سود کے کیس پہ جو وفاقی شرعی عدالت ہے وہ قانون کے مطابق سود کو اب صرف حرام ہی نہیں بلکہ جرم قرار دے۔ جیسے ہی یہ جرم قرار پاتا ہے آپ نے اس جرم سے معاشرے کو بچانا ہے، اور آپ پرائیویٹ سیکٹر سے شروع کریں، گورنمنٹ کو اس کا کام کرنے دیں اور سود کے خاتمے کو آپ بڑھاتے جائیں۔ لہٰذا میری تجویز یہ ہے کہ آپ زرعی شعبے سے جو پورے کا پورا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں سے پہلے سود کو ختم کیجیے، زرعی تجارت کو بیع سلم کے الہامی قانون میں ضم کیجیے، جس طرح ریاست مدینہ میں پہلے زراعت سے سود کو اسی طرح نکالا گیا کہ حضور نے بیع سلم کا نظام دیا، آپ پاکستان میں بھی بیع سلم کا نظام نافذ فرمائی، اور اس طرح پہلے زراعت سے سود ختم ہو اور پھر یہ پھیلتا جائے گا۔ جب جو زراعت کے لوگ ہیں وہ سود دینے پہ تیار نہیں ہوں گے، نہ لیں گے، تو پھر جو تجارت کے لوگ ہیں جنہوں نے زراعت والوں سے ہی تجارت کرنی ہے، کوئی آسمان سے فرشتے تو ان سے تجارت کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ بھی پھر سود چھوڑیں گے۔ اس طرح معاشی اور عوامی پریشر کے تحت سود باقی شعبوں سے بھی نکلتا جائے گا۔ اس کے لیے ایک پورا منصوبہ پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا، پروجیکٹ بیع سلم اس کا نام ہے۔ 2000
ساتھ کا قانون اس کے ساتھ ہے، اور یہ جو کتاب میں نے آپ کو پیش کی ہے، یہ تینوں ملا کر اس مسئلے کو ختم کرنے کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی آزادی اپنی جگہ رہے گی، مگر اس آزادی کی سمت کو درست کر دیا جائے گا کہ وہ آزادی پاکستان کے مفاد میں چلے۔ جی اشتیاق صاحب، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے دا بیلنسنگ آف اکاؤنٹس کے حوالے سے، کہ جیسے ڈیجیٹلائزیشن کا وقت ہے تو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یا اس طرح کے جو اقتصادیات کے ادارے ہیں جو کنٹرول کیے ہوئے ہیں دنیا کی معاشیات کو، تو وہ کیسے بیلنسنگ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور کیسے وہ اپنا لاہ عمل جو فیوچر ہے اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور کیسے وہ اپنی پالیسیز کو ڈیوائز کرتے ہیں؟ دیکھیے، انہوں نے اپنی سمت میں چلتے رہنا ہے۔ انہوں نے دنیا کے وسائل سے استفادہ کرنے کے لیے فزیکل کنٹرول کی بجائے ٹریڈ اور بینکنگ کے کنٹرول کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم نے سود کے نظام کو ختم کر کے ان دونوں چیزوں سے ان کو ہی پکڑ لینا ہے، کیونکہ جو بینکنگ کا نظام ہے اس کی بنیاد ڈپازٹ ہے۔ جب آپ ڈپازٹ پہ سود نہیں دیں گے تو ڈپازیٹر کا پیسہ جو مسلمان ہوگا وہ WTO کے دوسرے اداروں کی طرف اور دوسرے ملکوں کے بینکوں کی طرف جانا رک جائے گا۔ اسی طرح جو ہمارا تیل کی تجارت بہت بڑی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی بلا سود ہوتی جائے گی۔ اگر اس معاملے پہ غور کیا جائے اور حکومتی طور پہ فیصلہ کر لیا جائے اور سب مل کر ان تینوں پروجیکٹس کو ایک ساتھ نافذ کر دیں تو آہستہ آہستہ ہم اس جنگ میں فتح یاب ہوں گے۔ یہ فتح اوور نائٹ نہیں ہوگی، اس کے لیے پوری قوم سٹرگل کرے گی، اور جو کاشتکار ہے وہ اس کا فارورڈ بلاک ہوگا۔ جی بہتر۔ ابھی جیسے ہم اشتیاق صاحب سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے اس حوالے سے بھی بتایا، بلکہ ابھی میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ جیسے ابھی ڈیجیٹلائزیشن کا وقت ہے اور دور ہے، تو جو WTO ہے یا اس طرح کے اقتصادیات کے ادارے ہیں ان کے لیے ون نائٹ کے اندر تمام کے تمام دنیا کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو بیلنسنگ کرنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک رات کے اندر وہ تمام کے تمام اکاؤنٹس کو بیلنس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہاں پہ لیکس چل رہے ہیں، کہاں پہ زیادہ بہتریاں آ رہی ہیں، کہاں پہ انہوں نے اپنی پالیسیز کو کس لحاظ سے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی اب دو رائے نہیں ہے کہ جو تمام کی تمام دنیا کا جو کنٹرول ہے وہ جسٹ ون کلک کے اوپر ہے۔ تو ہمیں اس کی جانب دیکھنا ہوگا کہ اس تمام کے تمام معاملات کے اندر ہم جو ہیں وہ اپنا جو لاہ عمل کس طرح تیار کرتے ہیں، اور اپنی قوم، اپنے وطن اور اپنے لوگوں کے لیے جو آنے والی جو زندگی ہے، ہماری جو اپ سپرنگ ہے، جو ہماری جو نسلیں آنے والی ہیں، ان کے لیے کون سا نظام وضع کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ اشتیاق صاحب آپ کا، آپ نے بہت ہی جامع اور مختصر وقت کے اندر پوری کی پوری جو اس وقت جو ایک ڈبیٹ ہے، جو اس وقت جو ہمارا جو اسٹیٹ بینک اکانومی کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے اس کو سمیٹا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اشتیاق صاحب سے مزید سیشن بھی کرتے رہیں گے، اور نیکسٹ سیشن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک دو سیشن جو ہیں وہ انڈسٹری کے حوالے سے بھی کیے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو سیشنز آئیں گے وہ انڈسٹری کے حوالے سے بھی ہوں گے، ملکی مسائل کے حوالے سے بھی ہوں گے، چاہے وہ معاشی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے ہوں۔ تو نیکسٹ سیشن تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، السلام علیکم۔